اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر. آج بیٹا ہم پڑھیں گے طریقے نزول قرآن. اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کا تعارف، قرآن کی چند اصطلاحات، ترتیب قرآن کے بارے میں بات کی. آج ہم پڑھیں گے نزول قرآن کے مراحل. تو بیٹا نزول قرآن کے 2 مرحلے ہیں. قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے ہی لوح محفوظ میں یہ موجود ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے. اب قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا قرآن پاک آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نازل کیا جاتا رہا، جہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی. 23 سال کا عرصہ ہم اندازاً کہہ جاتے ہیں، اصل میں اس کا عرصہ تقریباً 22 سال 2 ماہ اور 22 دن بنتا ہے. اس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، اس لیے ہم لوگ 23 سال میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہوئی. قرآن کریم نے نزول کے حوالے سے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک انزال اور دوسرے تنزیل. انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. چنانچہ قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا، اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ دخان کی آیت مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. یہ ہے بیٹا پہلا مرحلہ. قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اس کی دوسری دلیل سورہ قدر کی آیت مبارکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا. ارشاد الہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اور تنزیل سے مراد ہے وہ نزول جو کہ دوسرا مرحلہ، یعنی کہ وہ نزول جو کہ غار حرا سے لے کے مدنی دور میں آپ کی رحلت تک تقریباً 23 برس میں نازل ہوا. یہ وہ مرحلہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور بتدریج نازل ہوا. خود قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. نزول قرآن کی یہ دونوں صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پہ ہوا. بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا، اس کی حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. علامہ ابو شامہ رحمہ اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے قرآن کی رفت شان کو واضح کرنا مقصود تھا. اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا. یہی وہ تاریخ تھی جس میں 11 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا.
سورہ انفال کی آیت مبارکہ 41 وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الیمآن، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھی۔ اس طرح نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں جو خود قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ نمبر 2 جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ رات شب قدر تھی۔ نمبر 3 یہ وہی تاریخ تھی جس میں بعد کو غزوہ بدر پیش آیا۔ لیکن یہ رات رمضان کی کون سی آیت تھی اس کے بارے میں کون سی رات تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں، بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ اب بیٹا ہم لوگ بات کرتے ہیں ابتدائی نزول کے حوالے سے، یعنی کہ جب پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تھے، پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آپ گھر آئے تو آپ کی کیفیت کیسی تھی، کن الفاظ میں آپ کو تسلی دی گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ پھر کیا معاملہ فرمایا۔ یہ واقعہ آپ کے مختصر سوالات کے حوالے سے کافی پیپر میں ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بیٹا ویسیت مسلم بچے آپ لوگوں کو یہ واقعہ پتہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ اللہ کی عبادت اس کی کائنات میں غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ غار مکہ معظمہ شہر سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ 41ویں سال کے آغاز میں ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور آپ حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو فرمایا اقرا پڑھ۔ آپ گھبرا گئے اور آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے ایسے ہی کہا کہ اقرا پڑھ، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر یہی عمل دہرایا، آپ نے یہی جواب فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کو اس نے اپنے گلے لگا کر دبایا اور پہلی وحی کی آیت سنائی، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تیرا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیت کو لے کے واپس گھر کی طرف چلے تو آپ کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑایا جہاں تک کہ آپ سے یہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد جب آپ گھبرائے ہوئے تھے، آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ نے سارا ماجرا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ اس نے آپ کو تسلی دی، آپ کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ اللہ آپ کا نگہبان ہوگا، آپ غریبوں کے معاون، ضرورت مندوں کے مددگار اور صادق و امین ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو سابقہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، تورات کے، انجیل کے۔ انہوں نے سارا واقعہ سن کے فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت ورقہ کے پاس لے کے گئی تو ورقہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سن کے پہلی بات کو دہرایا، نیز بتایا کہ اہل مکہ آپ کو شہر سے نکال دیں گے کیونکہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوتا تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا، اور آپ نے اس بات پر بڑا تعجب کیا کہ کیا یہ لوگ مجھے میرے شہر سے کیوں کر نکال دیں گے۔ بیٹا یہ تھا نزول قرآن کے 2 مراحل اور ابتدائی نزول، پہلی وحی جس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ آپ نے بہت غور سے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس لیکچر کو سننا ہے۔ اس میں سے آپ نے نزول قرآن کے مراحل کون سے ہیں، پہلی وحی کب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی،
آپ کو جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا، پھر آپ نے کیا جواب دیا، اور کون سی سورہ کی آیات نازل ہوئی، یعنی کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اور ان آیات کا ترجمہ، پھر آپ کدھر گئے، پھر آپ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہوں نے آپ کو کن الفاظ میں تسلی دی، وہ آپ کو کن کے پاس لے کے گئی، یہ آپ نے اس میں سے مختصر سوال ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔